بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله الحمد للہ. تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کرو درود کرو سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول و منظور. اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ بینہ اور سورہ بینہ کا آج دوسرا درس ہے. کل 4 آیتیں پڑھی اور آج 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی فہم و فراست عطا فرمائے. قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے ہم اس کی بارگاہ سے خیرات مانگتے ہیں، وہ مدد فرمائے، وہ فہم و فراست عطا فرمائے، قرآن کریم کے برکات و انوار نصیب فرمائے. اس کے فضل کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتے اور نہ ہی ہماری زبان میں کوئی جنبش پیدا ہو سکتا ہے. گوشت کے ٹکڑے میں کہاں یہ تاثیر ہے؟ یہ اس ذات کا احسان ہے. اس نے ہمارے منہ کے اندر ایک زبان رکھی اور اس زبان میں یہ کمال رکھا. یہ ذات کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے اس کی ذات پاک کا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ جس کا آج دوسرا درس ہے. اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر مشرکین کا تذکرہ کیا. ابتدا میں فرمایا کہ وہ کافر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ جب ان کے پاس واضح نشانی آ جائے. اور پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ دلیل رسول من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے رسول آ گیا ہے ان کے پاس. رسول پاک کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر رسول پاک بھی جو دلیل دے رہے ہیں وہ قرآن سے ہی دے رہے ہیں. اب کس دلیل کی ضرورت ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے رسول میری دلیل ہے، میری قدرت کی، میرے رب ہونے کی. ساتھ ہی فرمایا کہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں. ایک تو وہ خود خالق کائنات کی دلیل ہے، وہ خود معجزہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت فرما رہے ہیں. فیہا کتب قیمہ، اور یہ دین جو صحیح دین ہے، مستحکم دین ہے، قیم ہے اور جو مستقیم ہے، اس کی طرف وہ بلاتے ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. پھر ان اہل کتاب کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون ایمان لاتا ہے کون ایمان نہیں لاتا. خوش نصیب لوگ تھے اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو سرکار پر ایمان لاتے ہیں. وہ اپنی عزت کو ہی چار چاند چڑھاتے ہیں. بے شک. آج کا درس وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور بالکل مخلص ہو کے اس دین کی طرف حنفاء رخ اپنا اس دین حنیف کی طرف رکھو. توجہ تمہاری اس دین حنیف پر رہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اس سچے دین کی طرف.
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی جو کافر ہوئے، جو مشرک ہوئے، جو بھی کافر ہے، جو بھی مشرک ہے، فی نار جہنم خالدین فیہا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ دنیا کی سب سے بدترین شریر مخلوق میں سے ہے، یہ شریر مخلوق ہے، یعنی جو فساد پھیلا رہے ہیں، جو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، یہی بدترین لوگ ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، انہیں حکم یہ دیا گیا، جو بھی نبی حضور تشریف لائے ہیں، جو بھی رسول تشریف لائے، سب کو یہی حکم تھا کہ سب نے یہ پیغام دیا کہ عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، یعنی دین ایک ہی تھا، شریعت میں تھا فرق تھا، لیکن دین سب کا ایک تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عقیدہ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، کسی رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بھی ساتھ ساتھ عبادت کرو، میرے بھی تمہارے اوپر احسانات ہیں۔ نبیوں کا جب آپ تذکرہ پڑھتے ہیں تو نبی یہی کہتے ہیں، ہم کسی اجرت کے لیے، کسی مواضع کے لیے، کسی بھی فنڈ کے لیے، کسی قسم کے پیسے کے لیے ہم تمہیں پیغام یاد نہیں سنا رہے، ہم تو صرف اس کے لیے سنا رہے ہیں، اور ہماری جزا، ہمارا اجر، ہمارا معاوضہ اسی کی بات ہے۔ ہم تم سے کچھ نہیں مانگ سکتے، نہ ہی تم کچھ دے سکتے ہو، ہم تم سے کچھ نہیں لینے کے لیے آئے۔ یہی سورہ یوسف کے اندر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے خوبصورت تذکرے میں ملتا ہے، اور یہی جناب نوح علیہ السلام کے متعلق، یہی ہود علیہ السلام کے متعلق، یہی صالح علیہ السلام کے متعلق، یہی شعیب علیہ السلام کے متعلق، یہی لوط علیہ السلام کے متعلق، ہر نبی نے یہ کہا۔ اور ہمارے کریم آقا سید الانبیاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں صرف اور صرف اگر تم سے ایک بھلائی، تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ تم میرے قریبیوں کے ساتھ محبت اور مودت کرو، میں صرف تم سے یہی کہہ رہا ہوں۔ یعنی کسی نبی کوئی لالچ نہیں رکھی، اور نہ ہی ان کو دنیا کی کوئی لالچ کی ضرورت تھی، یہی وجہ کہ سرکار نے سب کچھ بانٹ دیا، سرکار تو کچھ رکھتے ہی نہیں تھے اپنے پاس، جبکہ اللہ کریم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب آپ خود بتائیں، جو خالق کائنات بے نیاز کہہ کہ میں نے آپ کو غنی کر دیا، تو وہ کتنے غنی ہوں گے؟ غنی کر دوں، غنی فرمایا کہ میں نے آپ کو غنی کر دیا ہے۔ رسول پاک غنی تھے تو آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، تقسیم کر دیتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم صرف اس کے لیے ہی ہیں۔ اور آج کی اس آیت میں حضور دو جملے کمال کے ہیں، مخلصین لہ الدین، جو ہمارے لیے درس ہے وہ یہ ہے کہ خالص دین کے لیے، خالص خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کی جتنی وضاحت کی جائے کم ہے، لیکن میں وقت کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، فرض نماز پڑھو نا، فرض ہی پڑھو، سنت پڑھو تو سنت ہی پڑھو، واجب پڑھو تو واجب ہی پڑھو، یعنی اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، اس میں رشتہ داروں کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں اگر فرض نماز آ کے پڑھتا ہوں، سنت پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے نمازی یہ کہیں گے ہمارے امام صاحب جو ہیں بڑے نیک آدمی ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہیں، نمازیوں کے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، صرف خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرو، خالص اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کے لیے فرض ادا کیا جائے، اللہ کے لیے عبادت کی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جو قرآن کریم کی تاریخ کے اندر انبیاء کا، صلحاء کا، اولیاء کا، علماء کرام کا عمل پڑھا ہے، کمال ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت وہ نماز میں مصروف ہوتے تھے وہ صرف نماز میں ہی مصروف ہوتے تھے، صرف نماز ہی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ بہت سارے اولیاء کاملین کے بارے میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، گھر کے اندر پیچھے شور ہوتا رہا، جب سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے خود کہا کہ آپ کو پتہ چلا کہ باہر شور ہوتا رہا ہے، اسی کمرے میں شور ہوتا رہا ہے، آپ کو پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کس بات کا؟ میں تو اللہ کا فرض ادا کر رہا تھا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے، چھت سے سانپ گرا ہے،
اس سانپ کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے ہم لوگ بھاگ رہے تھے، شور شرابہ ہو رہا تھا، آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کہہ تو رہا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی اگر قیام میں کھڑے ہیں ہم لوگ، قیام میں کھڑے ہیں تو قرآن کریم کی آیات پر غور رہے، قرآن کریم کی آیات پر، اس کے ترجمے پر غور رہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب جھکے رکوع میں جائے تو اس کا اس تسبیح پر پورا دھیان رہے، اور وہ کیسی ذات ہے جس کے لیے یہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور پھر آگے جس وقت سجدے میں جائے اور یہی سوچ کے کہ میں نے اپنے جسم کا ارفع و اعلیٰ حصہ، چہرہ، اس کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیا ہے، صرف چہرہ رکھا نہیں بلکہ پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یعنی جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے، جو عبادت کی جا رہی ہے، پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نگاہ ادھر ہی رہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضور یہ جملہ موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں۔ ایسے ہی جب سرکار کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے لیے بیٹھے تو پھر یہی سمجھے کہ میں دور ہوں، سرکار میرے قریب ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہوں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، میرے آقا میرے درود کو سن رہے ہیں اور سلام کو بھی سن رہے ہیں۔ جب میری روحانیت کی منزل بلند ہوگی تو پھر سلام کا جواب میں بھی سن لوں گا۔ یعنی اس کیفیت کے ساتھ درود پڑھا جائے، اس کیفیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ وہ اکثر ہے نا کہ بھائی شاعر مشرق کے متعلق، یعنی علامہ اقبال کے متعلق ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو کہتے تھے کہ یار یہ لوگ قرآن پاک اس کو ذرا دھوپ میں رکھ دو، اس کو دھوپ میں رکھ دو۔ وہ کہتے تھے کہ دھوپ میں قرآن پاک رکھنے کے لیے جاتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ علامہ اقبال قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، پھر آپ کو قرآن پاک دیتے ہیں جب دھوپ میں رکھ دو، دھوپ میں کیوں رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جب دیتے ہیں نا تو اس وقت آنسوں سے قرآن پاک تر ہو چکا ہوتا۔ اب جب ہمیں قرآن کریم کی آیات کا پتہ ہوگا نا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہاں کیا واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو تبھی میری کیفیت ہوگی۔ حرم شریف کے اندر، کعبہ پاک کے اندر، حرم شریف کے اندر نماز پڑھائی جا رہی ہے، امام رو رہا ہے۔ مسجد نبوی پاک کے اندر نماز پڑھائی جا رہی ہے، امام رو رہا ہے، پیچھے بندے بھی کھڑے رو رہے ہوتے، آیت سجدہ آتی ہے۔ وہاں پر یہ رواج نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں رمضان شریف میں دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا، کہہ کے جوانی کہا جاتا ہے سجدہ ہوگا۔ وہاں تو فرض نماز میں بھی وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جو آیات سجدہ ہیں، صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور بلا ہر جمعے کو صبح کی نماز کے اندر، ہر جمعے کو دونوں حرم شریف کے اندر اکثر ہر جمعے کو صبح کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر الف لام میم سجدہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور الف لام میم سجدہ اس کے اندر سجدہ کی آیت ہے۔ اور میں نے خود بھی وہاں پر دیکھا، کیونکہ ہم تو قرآن پاک کے حافظ الحمدللہ، تو جس وقت انہوں نے سورت شروع کی تو میں کیونکہ پہلی مرتبہ سن رہا تھا کہ سجدے والی سورت پڑھی جا رہی ہے، ہم تو سجدے والی سورت نہیں نہ پڑھتے، سجدے والی سورت پڑھی جا رہی ہے، تو انہوں نے سیدھا اللہ اکبر کیا، رکوع کی بجائے سیدھا سجدے میں چلے گئے فرض نماز میں۔ تو میں نے اکثر، میرے ساتھ بھی کھڑے تھے، آگے بھی موجود تھے لوگ، وہ کھڑے رہے، کچھ رکوع میں چلے گئے۔ یعنی وہ کہتے نہیں ہیں، اور پتہ ان کو چلتا ہے کہ جن کو پتہ ہوتا ہے یہ کون سی آیت پڑھی جا رہی ہے، اور پیچھے بھی وہی رو رہے ہوتے ہیں۔ حضور خدا کے لیے، میں معذرت چاہتا ہوں، خدا کے لیے کوشش کریں، درس قرآن سننے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ دیکھنے کی کوشش کریں، روزانہ وقت نکال کر اپنے پاس، اپنے گھر کے اندر، اپنے ٹیبل کے اوپر ترجمے والا قرآن پاک رکھیں۔ موبائل کا ہمیں پتہ چل گیا اس میں کیا ہے، کمپیوٹر کا ہمیں پتہ چل گیا اس میں کیا ہے، ہر چیز کا پتہ چل گیا۔ 14 صدیوں سے جو قرآن آیا ہو اس کا پتہ نہیں چلا گیا اس میں کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے نا، قرآن کریم کا پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف اور صرف خالص دین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ میری عبادت ایسے کرو کہ پتہ چلے کہ تو عبادت کر رہا ہے۔ جیسے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں نمازی کی شان بیان ہوئی، کیسے نمازی ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں، کس یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور رسول پاک کی نماز کی تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، اولیاء کاملین کی،
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور قابل توجہ جملہ ہے حنفاء، دین حنفیہ، وہ دین جو ملت ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، دین حنیف کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو فرما رہا ہے کہ تمہارا تو حق بنتا ہے تم اس دین پر قائم رہتے، کس دین پر؟ جو دین ابراہیم ہے اس پر تم لوگ قائم رہتے، اور تم یہی کہتے ہو کہ ہمارا امام جو ابراہیم علیہ السلام، یہود و نصارہ بھی یہی کہتے ہیں، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، اہل مکہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لہٰذا تو اس دین پر قائم رہتے جو دین ابراہیم ہے۔ پھر سن لیں، پہلی آیت میں لفظ مشرکین اور کفروا مشرکین، اور پھر اس آیت میں پھر مشرکین کا لفظ آیا، یعنی اہل کتاب میں کافر اور مشرک، اہل کتاب میں کافر اور مشرک، کافر کوئی بھی ہو، کافر کوئی بھی ہو، مشرک کوئی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو منسوب تو اولاد ابراہیم سے کرتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام ایسا مخلص بندہ تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام ایسا مخلص بندہ تھا۔ حضور بندے پر مصیبت آ جائے، میں نے کئی بندوں کو بتایا کہ میرے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی مصیبت آ جائے، یعنی فرض کیا کہ کسی بندے نے یہ کہا کہ حضرت میرا آپریشن ہونا، میرے لیے دعا کرنا، میں نے کہا کہ میں کہا یار جب تک تمہیں ہوش رہے نا اس وقت تک یا حی یا قیوم پڑھتے رہو، یا حی یا قیوم پڑھتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہمارے سامنے وہ ٹوکری آتی ہے نا ہتھیاروں کی، تو اس وقت ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اس وقت ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، جیسے کینچی شینچی یہ ساری چیزیں کٹی رکھتے ہیں، وہ ٹوکری لا کے ساتھ ہی رکھتے ہیں، اور اسٹیل کی ہوتی ہے اس میں کھڑاک ہوتا ہے، تو جیسے ہی رکھتے ہیں پھر اسی ٹائم ہی وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، نہ اللہ کا نام یاد رہتا ہے، نہ یا حی یاد رہتا ہے، نہ یا قیوم یاد رہتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کوئی مصیبت کا وقت ہو نا، بندے کی زبان سے الفاظ اللہ کے جاری نہیں ہوتے، بڑی مصیبت میں ہوتا ہے جب بندہ، اس وقت اللہ کی تسبیح نہیں کر سکتا، اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ پوری قوم کو سلام کرنا چاہیے ابراہیم کی ذات کو۔ رسیوں میں باندھ دیا گیا ہے، جہنم نما آگ شعلے برسا رہی ہے، آگ آسمانوں سے بات کر رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں، قریب سے تو پرندہ نہیں گزر رہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یقین یہ تھا، فرشتے سے بھی کہا میں جس کی خاطر جا رہا ہوں وہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، میں بھی اسے جانتا ہوں، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تم ایک طرف ہٹ جاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مثال دی، فرمایا کہ تم اہل مکہ یہی کہتے ہو نا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ایسا میرا مخلص بندہ تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کے بعد ایک تفسیر کا جملہ پڑھا، بڑا زبردست ہے، وہ میں ویسے پڑھ چکا تھا، بیان کر چکا تھا، لیکن کسی ٹائم بہت اچھا لگتا ہے، کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور دوسرا جملہ جو وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، اس آیت کے تحت اس جملے میں لکھا کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان وہ فرشتوں سے افضل ہے، مسلمان جو ہے نا فرشتوں سے افضل ہے۔ پھر انہوں نے دلیل دی اور دلیل کمال کی، مسلمان فرشتوں سے کیوں افضل ہے؟ انہوں نے کہا جی فرشتے صرف نماز پڑھتے ہیں، فرشتے صرف عبادت کرتے ہیں، فرشتے تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے، فرشتے کماتے نہیں ہیں، فرشتے کماتے نہیں ہیں، اور پھر کما کے بندہ محنت کر کے پیسے لائے، پیسے اکٹھے کرے، پھر ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا بڑے حوصلے کی بات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑے حوصلے کی بات ہے۔ فرشتے رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، سجود میں ہیں، عبادت میں ہیں، تسبیح تعلیم میں ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دے کر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو فرشتوں سے افضل قرار دے دیا کہ یہ صبر کرتے ہیں، سنیں، اپنا پیسہ راہ خدا میں خرچ کر کے صبر کرتے ہیں، اور اس کی جزا کیا ہوگی سنیے گا، یہ دلیل ہے، اس کی جزا یہ ہے 13ویں پارے کے اندر سورہ رعد ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور 24 دو آیتوں میں ہے کہ اللہ کریم فرشتوں کو حکم دے گا، وہ ہر دروازے سے داخل ہوں گے، من کل باب، ہر دروازے سے داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے تمہیں ہمارا سلام ہو،
تمہیں ہمارا سلام ہو اس بات پر کہ تم نے صبر کیا، یعنی جو تم نے صبر کیا نا اس بات پر ہم تمہیں سلام پیش کرنے کے لیے، یعنی فرشتوں سے مسلمان افضل ہے۔ مسلمان فرشتوں کو سلام نہیں کرے گا، فرشتے مسلمانوں کو سلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور مسلمانوں میں شامل فرمائے۔ اگلی آیت حضور ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہی حکم سنانا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا جو ایمان نہیں لاتا قرآن اور صاحب قرآن کے ہوتے ہوئے بھی وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے، دلیلیں مانگتا پھرتا ہے، تو پھر میرے حبیب ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بس ان کی سزا یہی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے اہل کتاب میں سے، مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان سب کی ایک سزا ہے، وہ جہنم ہے، وہ نار جہنم ہے، وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن کافروں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور اللہ کریم نے آخر میں ارشاد فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین لوگ ہیں، یہ سب سے زیادہ شرارتی ہیں۔ کافر جتنا بھی کہنا میں امن کا درس دیتا ہوں، میں امن کا پیغام دیتا ہوں، ہم ہی امن والے ہیں، کافر کبھی بھی امن والا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں کہہ رہا ہوں، نہیں، حقیقت بات ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، بات آپ کی اور میری نہیں، بات قرآن کی ہو رہی، قرآن ان کو شریر کہہ رہا ہے۔ سب سے زیادہ شریر لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ سب سے زیادہ شریر کون ہے؟ جو مشرک ہے، کیونکہ مشرک کے وجود سے زمین بھی نجاست سے بھر جاتی ہے، مشرکین کے وجود سے فساد بھی پھیلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امن والے وہ ہیں جو میرے محبوب کے غلام ہیں۔